بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا وجہ تقیہ، آپ کا وجہ غیبت کیوں ہے، غیبت کرنے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ میرے آبا میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جن کے گردن پہ ظالمین کی بیعت نہ ہو۔ میرے سب آبا کے گردن پہ ظالمین کا بیعت تھا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں جب ظہور کروں تو مجھ پر کسی ظالم کا بیعت نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے دسترسی سے غائب کیا تاکہ ظالمین کی دسترسی مجھ پر نہ ہو۔ یہ وجہ غیبت۔ دیکھیں، جب یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا، مدینہ منورہ والوں نے یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا تھا، اور یہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں خلافت بنایا تھا، اور اس کا جو نائب تھا مدینہ میں عبداللہ ابن مطیع ظاہراً اس کا نام تھا، یہ ان لوگوں نے بغاوت کیا تھا یزید کے خلاف۔ تو یزید نے ایک بہت بڑا فوج بھیجا تھا، اور اس فوج میں یزید میں، یہ تاریخ میں بہت مشہور ہے، طبری میں مذکور ہے، ابن تیمیہ اپنے کتب میں لکھتا ہے اس بات کو۔ ابن تیمیہ جو بہت ہی وفادار ہے بنی امیہ کا، دفاع کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے واقع حرہ میں مدینے میں بہت ہی انہوں نے جینوسائیڈ اور میس کلنگ کیا ان لوگوں نے، اور خواتین کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی، اور پھر لوگوں سے ان لوگوں نے بیعت لیا کہ آپ ہمارے یزید کے غلام ہیں، یعنی سب صحابہ سے لیا کہ آپ ہمارے غلام ہیں، یزید چاہیں آپ کو بیچ دیں، یزید چاہیں آپ کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بیعت لیا جاتا تھا، یہ سب سے لیا۔ شیعہ کتب میں موجود ہے، جب یزید مدینہ میں آیا ہے تو اس نے افراد کو بلایا کہ بھئی بیعت کرو۔ کس بات پہ بیعت کروں؟ اس بات پہ بیعت کرو کہ تم میرے غلام ہو، چاہے میں بیچ دوں تو آپ کو، چاہے آزاد کروں۔ تو اگر کوئی شخص کہتا کہ میں نہیں کرتا بیعت، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، تو اس کا گردن اڑایا جاتا تھا۔ یہ کوئی میشیوں کی بات نہیں، یہ سب مورخین نے لکھا ہے، سنت نے بھی لکھا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد مولا جب امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کیا ان سے بیعت کا مطابق، اس میں بیعت کے الفاظ نہیں، اس نے کہا گیا کہ تم اقرار کرو کہ تم میرے غلام ہو، اور میں چاہوں تجھے بیچ دوں اور چاہے تجھے چھوڑ دوں۔ تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہ اقرار نہ کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہی ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا گردن اڑایا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دنیا اللہ جانتا ہے کہ میں عبد مکرہ ہوں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اس اقرار پر، تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے مجھے آزاد کر دیں چاہے بیچ دیں۔ تو یزید نے کہا کہ آپ نے بہترین بات کی ہے، آپ کے عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی اور آپ نے اپنی جان بچائی۔ دیکھیں، امام جو ہوتا ہے، یہ جو ظلم آیا تھا، یہ صرف امام علیہ السلام پہ نہیں آیا تھا کہ انفرادی طور پہ آیا، یہ سب لوگوں پہ آیا تھا۔ امام علیہ السلام جو ہوتا ہے اسوہ ہوتا ہے پورے معاشرے کے لیے۔ اگر وہ دوسروں کے لیے نمونہ قائم کرتے ہیں تو دوسرے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے ان کا ضروری ہوتا ہے۔ اگر امام علیہ السلام، پہلی بات ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اقرار نہیں کرتا اس بات کا، آپ کا گردن اڑایا جائے گا، ختم بات۔ یزید کی حکومت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے بہت قتل کیا مدینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے بھی آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، دوسرے بھی اپنی جان نہیں بچائیں گے، اور بلا وجہ، فور نو ریزن، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یزید ادھر آ کے تلوار رکھے، بھائی آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ میرے غلام ہیں، اگر میں کہتا ہوں میں غلام ہوں، آپ اس سے اس کا غلام نہیں بنتے، آپ کی زندگی چلنے جائے، وہ صرف اس کا جو ایک شہوت ہے، صرف اس کا جو ایک پیش ہے، اس میں اس کو تسلی ملے گی، لیکن آپ کی جان بچ جائے گی، آپ واپس شام کو اپنے گھر جائیں گے، اپنے بچوں کے پاس جائیں گے۔ تو یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ تقیہ جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے۔ عمار ابن یاسر کو تو اس سے بڑھ کے اس پہ دباؤ آیا تھا۔ عمار ابن یاسر پہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دو اور ہماری خداؤں کی تمجید کرو، ہماری بتوں کی تمجید کرو، وَإِلَّا ہم نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کریں گے۔ تو عمار نے پیغمبر اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا اور ان کے خداؤں کی تعریف کی، تب ان کی جان چھوڑ دی۔ وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے قتل کیا جاتا اگر میں یہ نہ کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم بتاؤ تیرے دل میں کیا بات ہے۔ اس نے کہا دل میں تو آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ایمان ہے۔ تو یہ آیہ نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کو اکراہ کیا جائے اس کا دل ایمان پر ہے
تو اس کو کلی اس کے ایمان پہ کوئی آنچ نہیں آتا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے کہ یزید مدینہ میں آیا اور یزید نے آ کر جناب امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میری اس بات کو نہیں مانتے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو امام نے فرمایا معاذ اللہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی مفہوم ہے نا روایت کا. غلام ہوں میں، مکرم غلام. اوکے بھائی، بات یہ ہے، ہمارا چیلنج ہے، اچھا کوئی یہ ثابت کر دے کہ یزید مکہ و مدینہ میں آیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد. تمام علماء اسلام، شیعہ سنی کی قید نہیں، تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یزید مکہ و مدینہ میں آیا ہی نہیں کربلا کے بعد. جبکہ مجھے جہاں تک ایک روایت یاد آ رہی ہے، متن یاد آ رہا ہے، صاحب بحار نے بھی لکھا ان ھذا الملعون لم یأت المدینہ بعد الخلافہ، کہ یزید ملعون خلافت کے بعد مدینہ میں داخل نہیں ہوا. ولم بل لم یخرج من الشام حتی مات ودخل النار، شام سے نکلا نہیں ہے، مر گیا اور جہنم میں، واصل جہنم ہو گیا. تمام علماء اس بات کی یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ یزید کا مدینے میں آنا ہی نہیں ثابت، تو پھر یہ واقعہ کیسے ہوا کہ اس نے وزٹ کیا، امام نے فرمایا کہ میں مکرم غلام ہوں، اور یہ بات ہوئی نہیں ہے. صرف جس بنیاد پر آپ نے اس عمارت کو کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی آپ کی کمزور ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بحث کریں، آیا اس کے راوی کیسے ہیں، یہ سکہ ہیں سکہ نہیں ہے، روایت درست. بھائی یہ روایت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر استدلال کیا جائے، بات ہی ختم ہو گئی. یعنی جس چیز کے اوپر ساری بنیاد ہے، جس پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ بنیادی مخدوش ہے، وہ بنیادی اچھا اس بنیاد کا نام تو اصول کافی ہے، اور کہتے ہیں کہ الکافی کافی لشیعتنا، کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، تو یہ ہے کافی. میں ناظرین تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے فقہ جعفریہ کا، مذہب حقہ کا، مذہب اہل بیت کا قانون ہے، اور تمام صاحبان مطالعہ، صاحبان علم اس بات سے آشنا ہیں کہ ہم یعنی شیعیان حیدر کرار قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو A to Z ایتھینٹک نہیں مانتے. ہمارے ہاں روایات کو پرکھنے کے معیار ہیں، جن میں سے ایک علم و رجال، اور علم و رجال کے اصولوں کے تحت ہم کسی روایت کو قبول کریں گے، کسی روایت کو قبول نہیں کریں گے. جیسے یہ روایت قابل قبول نہیں، جبکہ اصول کافی میں موجود ہے. ایسی 20 روایتیں ہیں. اچھا، اور ایک بات اور، اگر کوئی روایت آپ کے مسلمات سے ٹکرائے، وہ روایت ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. حق اور باطل کی اطاعت، باطل کی بیعت، باطل کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ سورہ انبیاء میں غالباً لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے سوا کوئی خدا ہوتے معبود تو فساد ہو جاتا. اگر آپ کے سامنے یہاں 20 روایات رکھی جائیں اور راوی بھی سکہ ہوں اور کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ یہ معبود ہے، آپ مانیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ مسلمات کے خلاف ہے. اچھا، اسی مفہوم کو لیے ایک اور آیت ہے سورہ مومنون میں، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق باطل کی اتباع کرے، حق باطل کی بیعت کرے، حق باطل کے پیچھے چلے تو فساد پیدا ہوگا زمین و آسمان میں. یعنی جو نتیجہ اس محال کا ہے وہی نتیجہ اس محال کا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا معبود ہونا بھی محال ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کا یزید جیسے فاسق و فاجر کا بیعت کرنا بھی محال ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہے. اللہ اکبر. تو جس طرح ڈھیروں روایات آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہے، اسی طرح ڈھیروں روایات آ جائیں ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی. بھائی جو حق ہے، جو معصوم ہے، وہ یزید کو چھوڑیے، وہ کسی بھی فاسق و فاجر کی تائید نہیں کرتا، بیعت تو بدرجہ اولا نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے ضمن میں ایک بات نکلی، یعنی میں تو آج بھی اطمینان میں ہوں کہ میں نے اس وقت بھی اور ہمیشہ جو بات کہی ہے کہ میں جس علی ابن الحسین اور حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، وہ سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے، اور آپ نے اس کی تائید کی. مثلی لا یبایع مثلا،